بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 8، ہاتھ کو مٹی سے رگڑنا تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ حدیث نمبر 260، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں طور غسل جنابت کیا کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار سے رگڑا اور اسے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، اور جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے تو اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ باب نمبر 9، کیا جنبی اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں برتن میں ڈال سکتا ہے جبکہ جنابت کے علاوہ اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی نہ ہو؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں غسل کے پانی میں ڈالا تھا، پھر اس سے وضو کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان چھینٹوں میں کوئی مذائقہ خیال نہیں کرتے تھے جو غسل جنابت سے اڑتی ہیں۔ حدیث نمبر 261، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے جس میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے آگے پیچھے پڑتے تھے۔ حدیث نمبر 262، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے تھے۔ حدیث نمبر 263، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر کے واسطے سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 264، حضرت انس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ اس روایت میں مسلم بن ابراہیم اور وہیب بن جریر نے باواسطہ صوبہ یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ وہ غسل جنابت کا ہوتا تھا۔ باب نمبر 10، غسل اور وضو کے درمیان فاصلہ رکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد دھویا۔ حدیث نمبر 265، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ بعد ازاں آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر آپ نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا اور بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور دونوں پاؤں دھوئے۔ باب نمبر 11، جس شخص نے غسل کے وقت اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ حدیث نمبر 266، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اسے 1 یا 2 مرتبہ دھویا۔ حضرت سلیمان امس کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں سالم نے تیسری مرتبہ کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین یا دیوار سے اپنا ہاتھ رگڑا، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر بدن پر پانی بہایا، اس کے بعد ایک طرف ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد ازاں میں نے ایک کپڑا دیا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا اور اس کے لینے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ باب نمبر 12، ایک دفعہ جماع کے بعد دوبارہ ہم بستر ہونا اور ایک ہی غسل سے تمام بیویوں کے پاس جانا۔ حدیث نمبر 267، حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت ہے، وہ اپنے والد محمد بن منتشر سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس غسل احرام میں استعمال خوشبو کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن ابن عمر پر رحم فرمائے،
انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے آپ کا جسم مہک رہا تھا۔ حدیث نمبر 268۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھی۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ سعید راوی نے قتادہ سے روایت کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں۔ باب نمبر 13، مزی کا دھونا اور اس کے خروج سے وضو کا واجب ہونا۔ حدیث نمبر 259۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے مزی بکثرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اس لیے میں نے ایک شخص سے کہا وہ آپ سے اس کے متعلق سوال کرے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وضو کر لو اور اپنے عضو مخصوص کو دھو لو۔ باب نمبر 14، جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا لیکن خوشبو کا اثر باقی رہا۔ حدیث نمبر 270۔ حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت ہے، وہ اپنے والد محمد بن منتشر سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے اس قول کا بھی ذکر کیا کہ میں یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ حدیث نمبر 271۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔